سے پہلے قرآن کریم نے ایک اشارہ کیا ہے اور اس دور کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو، یعنی اسلام جیسی نعمت جو ہم نے تمہیں دی ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج تم اس امن اور امان اور شانتی والی زندگی تم جی رہے ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، نعمت، کرپا، رحمت۔ یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، شترو تھے، ایک دوسرے کو مارنے اور کاٹنے پر تلے ہوئے تھے، اس سے نیچے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، مارنے اور مرنے سے نیچے کوئی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک قبیلے میں رہنے والے، ایک برادری میں رہنے والے ایک آدمی کی بکری گھاس چرتے چرتے دوسرے برادری کے آدمی کے کھیت میں چلی گئی۔ بس ہوتا ہے ہمارے کھیت میں آپ کے جانور آ گئے، آپ کے کھیت میں ہمارے جانور چلے گئے، جانور ہی تو ہیں، لیکن اتنی سی بات کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنی سی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے کہ تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آ گئی؟ اس آدمی نے کہا بکری ہے چلی گئی تو کیا ہو گیا؟ اسی کو لے کر کہا سنی ہوئی، اور دونوں برادری میں، دونوں قبیلوں میں، دونوں خاندانوں میں جب لڑائی شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، تو آپ آشچر کریں گے، تعجب کریں گے، یہ لڑائی، یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی، 27 ایئرز۔ صرف ایک بکری کے دوسرے برادری میں چلے جانے، اس کے کھیت میں چلے جانے سے، جبکہ بکری کو اس نے مارا نہیں تھا، کاٹا نہیں تھا، یہ جنگ 27 سال تک چلتی ہے، یہ یدھ، یہ وار، اور دونوں طرف سے جب مرنے والوں کی گنتی کو کاؤنٹ کیا گیا، جب شمار کیا گیا، جب گنا گیا کہ 27 سال میں کتنے لوگ مرے، جب ان کی گنتی گنی گئی تو پتا چلا کہ 40,000 لوگ دونوں طرف سے مارے جا چکے ہیں، صرف ایک بکری کے دوسرے برادری کے کھیت میں چلے جانے کی وجہ سے 40,000 لوگ مر چکے، 27 سال تک جنگ ہوئی اور پھر بھی جھگڑا ختم نہیں۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بھائی چارے کا درس دیا، سبق دیا، پاٹھ پڑھایا، اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، جو لوگ جانوروں کے لیے لڑا کرتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے، خود بھوکے رہنے لگے لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے لگے، مہمانوں کی عزت اتنی کرنے لگے کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے تو خود چراغ بجھا دیا کرتے تھے، منہ صرف چلاتے تھے اور مہمان کو کھلاتے تھے۔ مہمان کھاتا تھا اور میزبان صرف منہ چلاتا تھا، اندھیرا کر دیتا تھا،
تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے. ایسا بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن اسی دور کو یاد دلاتا ہے. اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے شترو تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں پریم ڈال دیا، محبت ڈال دی، الفت تمہارے دلوں میں ڈال دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت کے ذریعے یعنی اسلام کے ذریعے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اس نعمت کا ذکر کیا ہے اسلام. تو یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے. ہم اس کی قدر نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے. ہم اس اسلام کے قائد اور سپر لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کریں، آپ کی حدیث کی قدر نہ کریں، آپ کی شریعت کی قدر نہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے. جس قوم کے پاس ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو اور جو جنرل ہو، ہر بیماری کا علاج کرتا ہو، اس ڈاکٹر کی قوم جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا رہی ہو، اس سے بڑی بے غیرتی اور اس سے بڑی جہالت کیا ہو؟ جس قوم کے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مرض کا علاج کرتے ہوں، اور اس ڈاکٹر کی، اس نبی کی امت اس ایکسپرٹ ڈاکٹر کو چھوڑ کر بہروپیوں کے پاس جا رہی ہو، جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہو، اور ان کے بتائے ہوئے کارنامے کر رہی ہو، شادیوں میں، سماج میں، علاقے میں، تو اس سے بڑی جاہل قوم پھر کون ہو سکتی؟ اس سے بڑی ہماری محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم پیٹنٹ علاج چھوڑ کر ڈپلیکیٹ علاج کے پیچھے بھاگتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، کوئی دوسرا راستہ تم اپناؤ گے، کوئی دوسرا دین تم ایکسپٹ کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے صاف کہہ دیا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا، وہ قبول ہی نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اگر کوئی مانتا ہے تو وہ نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن آخرت کے اندر. اسلام کو اللہ نے اتنا پسند کیوں کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. اور یہی اسلام اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی اکرم کے اوپر حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کر فرما دیا کہ اب اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے.
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. یہ اسلام مکمل ہو چکا تھا نبی اکرم کے زمانے میں. مکمل کا مطلب سمجھتے ہو؟ اب اس اسلام میں کسی چیز کی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے. جتنا محمد الرسول اللہ نے دیا ہے بس وہی اسلام ہے. اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کام کی دین ہے اور اللہ کے رسول نے وہ ہمیں نہیں دیا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے فقد زعم انہ محمد قد خان الرسالہ. اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے اس دین کے ساتھ چوری کی. جو چیز نبی نے نہیں دی اور ہم اس کو دین سمجھ کے کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے دین کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ چیز نبی کے بعد جو ہم دے رہے ہیں وہ دین ہے، یہ سمجھ رہا ہے وہ. نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی پورا کر دیا. جتنی چیزیں حلال ہونا تھی وہ حلال ہو گئیں، جتنی چیزیں حرام ہونا تھی وہ حرام ہو گئیں. اب کوئی چیز جو حلال ہو چکی کوئی حرام نہیں کر سکتا، جو حرام ہو گئی اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اب حلال و حرام سب کو مکمل کر دیا گیا ہے. لہذا چوری حرام ہے وہ حرام رہے گی، ڈکیتی حرام ہے وہ حرام رہے گی، جوا حرام ہے وہ حرام رہے گا. جو چور کی سزا پہلے تھی وہ اب بھی ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد کا اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے. ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی چوری ہو، کون سا ہاتھ کاٹا جائے، کتنا کاٹا جائے. جو چیز غلط ہو چکی وہ ہو چکی، قیامت کی صبح تک وہ چیز اب جائز نہیں ہوگی. جو چیز حرام کر دی گئی وہ حرام رہے گی، قیامت کی صبح تک اس کو کوئی بھی حلال اب نہیں کر سکتا. اس نعمتوں کو مکمل کر دیا گیا. شراب حرام ہے، حرام رہے گی، چاہے کتنی اچھی چیزوں سے وہ بنائی جائے. انگور سے بناؤ، جو سے بناؤ، کھجور سے بناؤ، چاہے کتنی پاکیزہ چیزوں سے بناؤ، اگر وہ سڑ گیا، اس میں نشہ آ گیا تو وہ حرام رہے گی. قیامت کی صبح تک کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. سود حرام ہے، حرام رہے گا. اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگے گی. جیسے آج کل کے بہت سے ہندوستان میں ایسے کٹملے پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو سود حلال ہے، کھا سکتے ہو. ان سے پوچھو کہ دلیل، تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کافروں کی حکومت ہے اور ہمیں ان کے اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے یہاں بغیر
ان کی بینکوں کے اور بغیر اس کے سپورٹ کے ہم رہ نہیں سکتے، لہٰذا یہ دارالحرب ہے ہندوستان، یہاں سود کھا سکتے ہیں۔ حالات اور کنڈیشن کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن سود کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے۔ آپ کو گورنمنٹ مجبور نہیں کر رہی ہے کہ آپ سود کھائیے، آپ کو بینک مجبور نہیں کر رہی ہے کہ سود لیجئے، دینے کے لیے تو مجبور کرتی ہے۔ آپ نے لون لیا ہے تو آپ کو سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کو مجبور نہیں کرتی ہے بینک کہ آپ جو ہے ہم سے لون لیجئے۔ اس لیے سود بھی حرام رہے گا، کوئی بھی کنڈیشن سود کو حلال نہیں کر سکتی۔ سور حرام ہے، حرام رہے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب اللہ کے نبی کے زمانے میں سور کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کیونکہ سور گندگی کھاتا تھا، لیٹرین کھاتا تھا، اور بہت سی جگہوں پر آج بھی گندگی کھاتے ہیں۔ گندگی کھانے والی چیز کو حرام قرار دیا۔ معاف کیجئے گا، گندگی کے کھا لینے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوئی۔ ندیوں میں اور تالابوں میں اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی مردے اور لاشیں اور کتے اور کیا کیا سمندر میں اور ندیوں میں بہتا ہے، وہ ساری چیزیں کھاتی ہیں مچھلیاں۔ تو کیا ان حرام چیزوں کے کھانے کی وجہ سے مچھلی کے گوشت کو آپ حرام قرار دے دیں گے؟ سور کو حرام قرار دیا ہے۔ اب امریکہ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر جہاں یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، وہاں سور کو بہت اچھے اور صاف ستھرے ماحول میں پالا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں مرغی کا فارم ہاؤس ہوتا ہے، وہاں ان کو دانا ڈالا جاتا ہے، 1-1.5-2 مہینے میں آپ کے اس چکن کو 1.5-2 کلو کا کر دیا جاتا ہے، صاف ستھری چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی امریکہ، کینیڈا اور اسی طریقے سے جاپان اور فرانس اور انگلینڈ وغیرہ میں سوروں کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس کھولے گئے ہیں اور ان کو بہت ہی صاف ستھرا کھانا کھلا کر ان کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب اب سور گندی چیز نہیں کھا رہا ہے اور صاف ستھری اور اچھی چیزیں کھا کر اس کو پالا جا رہا ہے، اس لیے سور حلال ہے، تو وہ دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حرام ہی رہے گا، چاہے وہ زمزم کا پانی ہی کیوں نہ پیتا ہو اور چاہے وہ جنت سے اترا ہوا من و سلوا کیوں نہ کھاتا ہو، وہ حرام ہی رہے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا، مکمل ہو چکا ہے دین۔ اب کوئی نہ اس میں کمی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر زیادتی کر سکتا ہے۔ کمی کرنے والا بھی مجرم، زیادتی کرنے والا بھی مجرم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام